قرآن مجید کی 2 مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی اور سن کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج اصل میں کوئی باقاعدہ بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ بھائی عبدالصمد کے گھر پر آنے کی وجہ سے یہ سوچا کہ کچھ بات دین کی ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور سننے والوں کو اس سے فائدہ ہو، سنانے والا بھی اس سے محروم نہ رہے اور سننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اللہ نے ہمیں دین بہت ہی آسان عطا فرمایا. لیکن آسان ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں جیسے چاہیں وہ کر لیں. بعض لوگ آسانی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں یعنی اگر انہیں حدود و قیود بتائی جائے تو بجائے اس کے کہ وہ حدود و قیود کو قائم کرے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جی آپ نے بڑا مشکل بنا دیا، دین تو بڑا آسان ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی حدود و قیود ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے چاہو ویسا کر لو، جس طرح چاہو اس طرح مڑ جاؤ یا کسی کو موڑ دو، بلکہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کے مطابق ہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ دین پر عمل کرنا ممکن ہو سکے گا. ورنہ بصورت دیگر صرف آرزو اور تمنا ہی رہ جائے گی، اور آرزو اور تمناؤں سے اللہ تعالیٰ نہیں ملتے. یاد رکھیے، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا. اسی لیے اس شعر میں دوسرے جو مصرع ہے وہ یہ کہ شرط ہے خون آرزو ہونا، کہ جائز خواہش پوری کرنا منع نہیں ہے لیکن ناجائز خواہش. اب دیکھیے جائز کے شروع میں صرف نون علی زبر نہ لگا دیا تو ناجائز ہو گیا، اور اگر نون ہٹا دیا تو جائز ہو گیا. تو اس لیے آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے. ہم سب کی آرزو ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کہ ہم محبوب بن جائیں، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، وہ ہمارا محبوب بن جائے. ہر ایک کی آرزو اور تمنا ہے، لیکن صرف آرزو کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نہیں ملا کرتے. شرط ہے خون آرزو ہونا، یعنی ہماری آرزوؤں کا خون ہوگا تو اللہ تعالیٰ ملے گا. لیکن ہم جو چاہیں ناجائز خواہشیں پوری کرنا چاہیں، جو چاہے کر لیں اور چاہیں کہ اللہ تعالیٰ مل جائیں تو یہ ممکن نہیں. آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آسانی کا معاملہ جہاں تک یہ ہے کہ اللہ نے ایسا آسان بنایا کہ چاہے فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنتیں ہوں، نوافل ہوں، اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کر دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 گنا بدلہ اس کو دیں گے. یعنی کیسا عجیب و غریب اللہ نے ضابطہ بنایا ہے. فرض نماز کا بھی یہ ضابطہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شروع میں نمازیں 50 فرض ہوئی تھی معراج میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر بار بار جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مزید تخفیف کرا لیجیے، ہماری امت 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکی تو آپ کی امت 50 رکعتیں یا 50 نمازیں کیسے پڑھ سکے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں. اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ تم پڑھو گے 5 لکھیں گے ہم 50، اس لیے کہ ہمارے ضابطے تبدیل نہیں ہوا کرتے. تم 5 ہی پڑھو لیکن ہم 50 لکھیں گے کہ 50 نمازیں انہوں نے پڑھی، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 نیکیاں 10 گنا بدلہ اس کو دیں گے. اب یہ فرائض میں بھی یہی ہے، نوافل میں بھی یہی ہے، اور اس میں اضافہ تو ممکن ہے، کمی نہیں. یہ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 کی بجائے 70 گنا تک اس کو بڑھا دیں، 700 گنا بڑھا دیں یا اس سے بھی زیادہ. جیسا کہ حرم شریف میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں بھی ضابطہ ہے کہ حرم محترم میں جب آپ آؤ گے اور کوئی بھی نیک عمل کرو گے تو ہم 1,00,000 گنا اس کا اجر و ثواب دیں گے. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا 1,00,000 مرتبہ ثواب ملے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے 1,00,000 مرتبہ ثواب ملے گا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تو عطا کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص حد ہے کہ 1,00,000، ورنہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے پڑھنے پر اخلاص پر ممکن ہے کہ اس کو اور بھی بڑھا دے، اتنا بڑھا دے کہ اس کو ہم شماری نہ کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے. تھوڑا سا آگے ہو جائے گی، آگے ہو جائے گی، آنے والے آرام سے بیٹھے.
اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اس پر عطا فرمانے پر. تو 1 لاکھ بھی یہ ٹھیک ہے، ضابطہ تو بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر بغیر ضابطے کی کسی کو عطا فرمانا چاہے تو کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ لاکھ کا بھی انہی کا ضابطہ ہے، 70,000 کا بھی انہی کا ضابطہ ہے، 10 گنا کا بھی انہی کا ضابطہ ہے. اب وہ اگر کسی میں اخلاص کی چیز دیکھتے ہیں کہ بہت مخلص آدمی ہے، بہت اخلاص سے پڑھا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جو چاہے گا. جیسے حدیث میں ایک واقعہ میں آتا ہے نا کہ ایک شخص طواف کرتا تھا، عمرے کرتا تھا، حج کرتا تھا، لیکن ہر دفعہ ہمیشہ اس کو ایک ہی جواب ملتا تھا کہ نہ تیرا عمرہ قبول، نہ تیرا طواف قبول، نہ تیری نمازیں قبول، کچھ نہیں. اور وہ بہرحال کرتا رہتا تھا. تو کسی نے اتفاق سے یہ آواز سن لی کہ یہ تو عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن آواز یہ آ رہی ہے کہ ہم نے تیرا کچھ قبول نہیں کیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عمرہ، کچھ قبول نہیں. تو اس نے کہا اللہ کے بندے، جب میں یہ آواز سن رہا ہوں، تو بھی سن رہا ہوگا یقیناً، تو پھر تو نماز روزہ کیوں کر رہا ہے جب قبول ہی نہیں ہے؟ فرمایا کہ میاں بات یہ ہے، یا تو اللہ کے در کے علاوہ کوئی اور در بتا دو کہ جہاں جا کے میں عمرہ کر لوں، جہاں جا کے میں نمازیں پڑھ لوں، جہاں جا کے میں آوازاری کر لوں، رو لوں، یا تو تم کوئی اور گھر بتا دو. جب در ہی وہی ہے تو وہ چاہے قبول کرے نہ کرے، ہم اپنا کام کریں گے. ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے، جو اس کا کام ہے وہ کرے گا. تو جو آواز یہ آ رہی تھی کہ تیری نہ نماز قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ کوئی چیز قبول ہے، تو اس کے بعد یہ آواز آئی کہ اگرچہ تو نالائق ہے، نالائق تھا، اور تیری نمازیں روزے اگرچہ قبول نہیں تھے، لیکن اب میں نے جو کچھ تو نے کیا وہ سب میں نے قبول کر لیا. اب تیری نمازیں بھی قبول کر لی، تیرے روزے بھی عمر. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک تو نہیں سکتا، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے. تو اپنا کام ہم کرتے رہیں، اللہ کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. ہم اپنے حصے کا کام نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بس رحمت نازل فرماتے رہے، یہ جہالت کی بات. ہم اپنے حصے کا کریں، اس کے بعد امید رکھیں انشاءاللہ عمل کرنے کے بعد مدد آئے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. ایک حدیث میں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ درویش صفت صحابی تھے. انہوں نے ہی فرمایا کہ اللہ رب العزت 1 گناہ یعنی 1 نیکی کا بدلہ 10 گنا اجر و ثواب دے کر عطا فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی نقل کی گئی، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص میری طرف 1 بارش بڑھتا ہے، میں 1 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. جو 1 ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. جو پیدل چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا پڑے گا. اگر تم 1 ہاتھ نہیں چلو گے تو 2 ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ نہیں چلے. یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت ہاتھ اور 2 ہاتھ وہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ ہم جیسے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. پیدل چلنا اور دوڑ کے آنا اللہ کے لیے کیا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم پیدل آؤ گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو، باپ اپنے بچوں کو چلنا سکھاتا ہے تو اس کو کہیں کھڑا کر دیتا ہے کہ چلو بیٹا چلو. اگر وہ بچہ اپنی جگہ سے بالکل نہ سرکے اور کھڑا ہی رہے تو ہمیشہ کھڑا ہی رہے گا، چلے گا نہیں کبھی بھی. لیکن باپ اس کو کہتا ہے کہ تم چلو، دور کھڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو بچہ اگر چلنے کی کوشش میں اگر گرنے لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ باپ جو ہے اس کو گرنے دے، بلکہ آگے بڑھ کے دوڑ کے آتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے، بچہ گر نہ جائے. تو فرمایا ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ آؤ میری طرف آؤ تو صحیح. تم اگر گرنے لگو گے میں تمہیں پکڑ لوں گا، میں گرنے نہیں دوں گا تمہیں، تم چلو تو صحیح. تو یہی معاملہ اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف آ تو صحیح، تو 1 قدم تو بڑھا، پھر دیکھ کے میں تیری طرف کیسے آتا ہوں، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے کیسے عطا کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کراتے ہیں بندے سے، یہ دیکھتے ہیں کہ بندے میں طلب ہے یا نہیں، کوشش ہے یا نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کسی شیخ کے پاس چلے گئے، ان سے بیعت ہو گئے، بس باقی کام خود ہی کر لیں گے. یہ بہت بڑی جہالت کی بات. آدمی اپنے عمل ہی سے جائے گا، کوشش تو اسے کرنی پڑے گی. راستہ بتا دیا جائے گا کہ بھئی یہ راستہ اس طریقے سے تم طے کرو. البتہ آدمی جو کچھ بھی عمل کرے گا انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. کچھ نہ کچھ کوشش تو اس کو کرنی پڑے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایسے نہیں عطا فرمایا، ان سے بھی کہا کہ کچھ کرو اس کے بعد ہم تمہیں دیں گے.
دیکھیے اللہ رب العزت چاہیں تو کیا مشکل ہے اس کے لیے. ایک موقع پر غالباً غزوہ احزاب کا موقع تھا، غزوہ خندق، جو بہت سخت معرکہ تھا، اور اس وقت پہلی مرتبہ جو ہے وہ خندقیں کھودی گئی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھودی گئی، اور صحابہ کرام ان خندقوں کو کھودنے میں مشغول تھے. اور آپ کو پتہ ہے مکہ مدینہ منورہ پتھریلا علاقہ، سارے چٹانیں اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور یہ تو خاص طور پر پہاڑ کی بالکل دامن میں حصہ تھا. بہرحال یہاں پر صحابہ کرام کو بانٹ دیا گیا اور ان کے حصے میں کچھ حصہ دے دیا گیا کہ اتنا حصہ تم نے کھودنا، اتنا گہرا، اتنا چوڑا، اتنا لمبا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عمل میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک تھے. تو یہی وہ موقع تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے دیکھیے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا. آپ نے اپنا کرتا اوپر کیا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کہا کہ تم نے ایک باندھا ہے، میرے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، اور اتنا سخت کام تھا. آج کل کا زمانہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اب تو مشینوں کا زمانہ ہے، دور ہے. اس زمانے میں جب کدالے اور پھاوڑوں سے ہی وہ کام ہوتا تھا، سارا کا سارا انسان اپنے ہاتھ سے کام کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل دیکھیے کہ اس میں آپ خود شریک تھے، آپ نے خود بھی خندقیں کھودی. اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت محنت و مشقت کر رہے ہیں، اور آپ بھوکے ہوں گے یقیناً، کچھ ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے آپ کا پیٹ بھرا جائے. تو اگر ہو سکے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے یہ بات کہنا کہ آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، اتنا کہ 2-4 یعنی صحابہ اگر ساتھ آ جائیں تو ان کو وہ پورا ہو جائے گا. انہوں نے جا کے خاموشی سے یہ بات کہہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما لیا کہ آؤ بھائی جابر کی گھر پہ دعوت. اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو کہہ دیا تھا آپ سے کہ بھائی 2-3-4 افرادوں سے زیادہ نہیں، لیکن آپ نے سب کو دعوت دی. پھر دل میں خیال کیا کہ بھائی چلو میں تو اپنی طرف سے کہہ چکا، اللہ کے رسول جانے ہو جائیں. بہرحال گھر پہ آئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لیکن آپ نے تو سارے لشکر والوں کی دعوت کر دی. ان کی بیوی نے کہا کہ تم نے ضرور کچھ گڑبڑ کی ہوگی، صحیح طور پہ بات نہیں بتائی ہوگی، آپ سے ایسا کرو گے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، کچھ تھوڑا تھا کہا ڈانٹا ڈپٹا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو سب کچھ کہہ دیا. تو کہا اچھا اگر کہہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ جانے ان کے رسول جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جابر سے کہ اپنی اہلیہ سے کہنا کہ جو ہانڈی تم نے چولہے پر رکھی ہوئی ہے اس کو اسی پر چڑھے رہنے دینا، اتارنا مت، اور بس سالن نکال کر دیتی چلی جاؤ. انہوں نے چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا تھا. وہ جتنا بھی لشکر تھا، چاہے اس میں 100 افراد سے 200 تھے، 500 تھے، جو افراد بھی تھے، وہ اس میں سے نکال کے دیتی رہی، اور لوگ کھاتے رہے، فارغ ہوتے رہے، یہاں تک کہ سارا لشکر نے پیٹ بھر لیا. اور جب آخر میں 2-4-5 افراد رہ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھائے. تو حضرت جابر کی اہلیہ فرماتی کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا، جب میں نے دینے شروع کیا تھا تو مجھے یہ خیال تھا کہ شاید ابھی ختم ہو گئی ہانڈی، لیکن پورا لشکر کھا گیا اور ہانڈی میں کم نہیں ہوا. تو یہ کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو دکھائی گئی، مطلب یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے دکھا دیتے، اللہ کو کیا مشکل کام. لیکن باقاعدہ ہانڈی چڑھائی گئی، اس پر گوشت ڈالا گیا، اور جس طرح سالن بنتا ہے بنایا گیا، اور پھر جا کے عمل کیا تو مدد آئی. اللہ کے لیے کیا ایسا مشکل تھا کہ اللہ آسمان سے بھیج دیتے سب کچھ؟ آخر من و سلوہ بھی تو نازل ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے قوم پر. ترجبین اور بٹیرے بھی تو ان کے دسترخوانوں پر آیا کرتے تھے اوپر سے آ کر، اور خود آسانی سے ان کو پکڑ لیا کرتے تھے. مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں. بعد نے کہا کہ بھنے بنائے پکے پکائے آیا کرتے تھے، بعد نے کہا آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے، اس کو پکا لیا کرتے. بہرحال جو بھی صورت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب انہیں عطا فرمانے پر قدرت رکھتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ عطا فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم کچھ عمل کرو گے تو جو ہے مدد آئے گی ہماری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمائے تو ایک معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو
جب نکالو گے تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا. کیونکہ اللہ کے لیے یہ قدرت نہیں تھی کہ بغیر ہاتھ ڈالے ہی اس کو چمکا دیتے، اور ان کا ہاتھ مسلسل چمکتا رہتا، یا جب چاہتے اس کو کہتے وہ چمک جاتا، اور جب چاہتے وہ روشنی ختم ہو جاتی. لیکن یہ بتا دیا کہ بھئی تم ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ کرو، اقدام تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، باقی کام اللہ تعالیٰ کرے. تو میرے عزیزوں، میں بھی یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ عمل اپنی طرف سے کریں، کوشش کریں. اب آج اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں صاحب یہ زمانہ ایسا ہے، اس میں ہم کیسے گناہ چھوڑ دیں صاحب، فلاں گناہ نہیں چھوٹ سکتا، فلاں نہیں چھوٹ سکتا، اور جو ہے کس طریقے سے کریں، آخر معاشرے میں ہم نے رہنا ہے. کسی کو ٹی وی دیکھنے کی لت ہے، کسی کو جو ہے انٹرنیٹ پہ ساری رات بیٹھنے کی لت ہے، کسی کو کچھ اور ہے، مختلف لتیں ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ بھائی راستہ بند ہے، آگے نظر ہی نہیں آ رہا، لہذا ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اگر روڈ پر جا کر کھڑے ہو جائیں اور سیدھا روڈ جا رہا ہو، آپ دیکھیں گے دور سے آگے چل کے آپ کو ایک ایسا نظر آئے گا، اگر درویا قطار میں درخت لگے ہوئے ہیں کہ آگے راستہ بند نظر آئے گا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب راستہ آگے بند ہے، بھائی میں تو آگے نہیں جاتا، تو ساری زندگی منزل میں نہیں پہنچ سکتا. لیکن اگر اس نے یہ سوچ کے کہ بھائی چل کے تو دیکھیں اور قدم بڑھا دیے تو انشاءاللہ راستہ ملتا چلا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا. جیسے جیسے آگے بڑھے گا وہ کہے گا یار میں تو سمجھ رہا تھا بند ہے، تو کھلا ہے راستہ سارا. اسی طریقے سے ہمارا معاملہ بھی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین میں چلنا بڑا مشکل ہے اور دین پر کیسے عمل کریں گے، کیسے چلیں گے. اگر ہم نے یہ سمجھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور آگے قدم نہیں بڑھائے تو یقین جانیے ساری زندگی وہیں رہیں گے جہاں سے رہیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اگر ہم نے اللہ کی مدد سے کچھ قدم بڑھا لیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے. اپنے سے ہر آدمی، یقیناً کوتاہیاں غلطیاں ہم سب میں، انسان ہے ہی غلطیوں کا پتلا، خطاؤں کا پتلا. ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میں دن میں مثلا 100 گناہ کرتا ہوں. اب ان 100 میں کی فہرست بنا لے اور پھر یہ سوچے کہ ان 100 میں سے کتنے ایسے ہیں جو میں فی الفور چھوڑ سکتا ہوں. جو فی الفور چھوڑے جا سکتے ہیں ان کو چھوڑ دے کہ میں یہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ چھوڑ سکتے ہیں. مثلا آپ سمجھ لیجیے کہ 50 آپ نے ان کو قلمزد کر دیا کہ بھئی یہ میں فوری طور پہ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن 50 ایسے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتا. تو میرے عزیزوں 50 کی تو کوشش کرو. آپ 50 کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں ہے یہ بات کہ وہ سارے آپ سے چھڑواتے. آدمی 50 کی کوشش کرے گا تو پھر آگے کہ یا اللہ جو میں چھوڑ سکتا تھا میں نے چھوڑ دیے، باقی 50 مجھ سے نہیں چھوڑے جاتے. یا تو آپ چھڑوا دیجیے آرام سے، عافیت سے، یا پھر آخرت میں مجھ سے مواخذہ مت فرمائیے. میں نے تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گناہ چھڑوا دیں. لیکن اب اگر آپ چھڑوا دیں گے، میں نے جتنے مجھ سے چھوٹ سکتے تھے میں نے چھوڑ دیے، اور بقیہ 50 ایسے ہیں کہ جن کو چھوڑنے پر مجھے بظاہر قدرت حاصل نہیں ہو رہی ہے، خواہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو، لیکن 50 میں فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتا. اب آپ اپنے فضل و کرم سے ایسے اسباب پیدا فرما دیجئے کہ یہ 50 بھی چھوٹ جائے. اور ساتھ میں دوسری دعا یہ کیجیے کہ اللہ اگر نہ چھوٹ سکوں تو میں نے تو چونکہ اپنی خواہش کا اظہار آپ سے کر دیا ہے، اگر پھر بھی میں اس میں مبتلا رہوں تو آخرت میں آپ مجھ سے مواخذہ مت فرمائیے. یقین جانیے آپ ایسا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدد آئے گی. اس 50 کے 25 رہ جائیں گے اور 25 بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. اور بالفرض اگر نہیں بھی ہوئے اور آپ نے پکا ارادے کے ساتھ یہ سارا کام کیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بہت یعنی بڑی دولت ہے کہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو. ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ بھئی میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں. اس لیے کم سے کم آدمی تھوڑی سی کوشش تو کرے. کوشش کرے گا تو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے. اور عملی طور پر قدم نہیں اٹھایا تو پھر کچھ بھی نہیں کام ہوگا. تو اس لیے گناہ کرنے کی کوشش یعنی ترک کرنے کی کوشش تو آدمی کو کرتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ اگر ہم تھوڑا سا بھی اگر قدم بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں گرنے نہیں دیں گے. جس طرح باپ اپنے بیٹے کو گرنے نہیں دیتا اور وہ اس کو بڑھ کے تھام لیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو گرنے نہیں دے گا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے تو آؤ تو صحیح، چلو تو صحیح، میری طرف تم آؤ، پھر دیکھو میرے برتاؤ کیسا ہے تمہارے ساتھ. گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. ہم نے طے کی ہے اس طرح سے منزل. آدمی چلتا ہے گر پڑتا ہے، لیکن گر پڑے تو پھر اٹھ جاؤ بھائی، اور پھر گر پڑو پھر اٹھ جاؤ. تو اس طریقے سے گرتے پڑتے منزل پہ پہنچ ہی جاؤ. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں گر گیا میں تو اب چلا نہیں جاتا مجھ سے، وہ بیٹھ جائے گا تو پھر وہ وہیں ڈر رہ جائے گا. اس لیے کچھ نہ کچھ عمل اور کوشش کرنی چاہیے انسان کو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے.
اور پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پھر انسان کو تھام لیں گے، اپنے بندے کو گرنے نہیں دیں گے، دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کوئی اللہ کی کوئی تسکین ملتی ہے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اپنے بندوں کو؟ ایک کمہار جو برتن بناتا ہے مٹی کے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے برتن کو توڑوں، تو اللہ تعالیٰ جس نے جیتا جاگتا انسان بنایا وہ چاہے گا کہ جہنم میں ڈال دوں؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ لیکن اگر انسان ایسا ڈھیل بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی طرف نظر ہی نہ کرے اور گناہوں سے بالکل توبہ ہی نہ کرے، بلکہ ہر دھرمی کے ساتھ وہ گناہ کرتے رہے، کھلم کھلا کرتے رہے، تو یقیناً مجبوراً اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں۔ کسی کا باپ اگر جو ہے اس کو سزا نہ دینا چاہے بیٹے کو، لیکن بیٹا اپنا ہر دھرمی نہ چھوڑے اور باپ کے سامنے جو ہے وہ اکڑ جائے، تو پھر نتیجہ تک کچھ نہ کچھ آخر میں کرنا پڑتا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، ہمارے بڑے بھی دعائیں کر رہے ہیں، بزرگ بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوتے، کیا وجہ؟ تو حقیقت یہ ہے، اس کی مثالوں سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو دکان پہ بٹھایا اور اس سے کہا کہ تم دکان دیکھا کرو۔ بچے کو عادت خراب تھی، چوری کر لی ہے، چوری روز کرتا تھا، لیکن ایک دن پکڑا گیا۔ اب باپ نے اس کو کہا کہ تو آئندہ دکان پہ نہ بیٹھا گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا اور کہتا کہ جی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، آئندہ میں نہیں کروں گا، اگر وہاں اڑ جائے وہ اور کہے کہ جی نہیں میں نے تو کی ہے، یہ نہیں کی الگ بات ہے، لیکن معافی میں نہیں مانگوں۔ اب اس کے بعد پھر گھر کے باقی افراد، یعنی اس کے ماں موتا ہے، چچا، بھائی، وہ کہہ رہے ابا معاف کر دو، ابا معاف کر دو، سب اس کو کہہ رہے، لیکن وہ خود معافی نہیں مانگتا۔ تو بتائیے اگر باپ معاف نہ کرے اس لیے کہ وہ خود تو تیاری نہیں ہے، سارے کے سارے سفارش تو کر رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا آگے بڑھ کر یہ نہیں کہتا کہ ہاں ابا معاف کر دو، تو پھر ایسے بچے کے ساتھ باپ کا رویہ کیا ہوگا؟ تو اسی طریقے سے ہمارا معاملہ ہے کہ ساری دنیا تو سفارش کر رہی ہے، بزرگان دین بھی کر رہے ہیں، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ اس سے تائب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اس پر ندامت نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایمان فرماتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہے کم از کم وہ شرمندہ تو ہو، اپنے عمل کو برا تو سمجھے، اگر وہ ندامت کا اظہار کرے گا تو انشاءاللہ میں معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ میرے بندے اگر تو اتنا گناہ کرے کہ زمین بھر جائے تیرے گناہوں سے، لیکن تو ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ اگر تو میرے پاس آئے گا، میں وہ تیرے سارے گناہ معاف بھی کر دوں گا، اور جتنے تیرے گناہ تھے اس کے مثل جو ہے وہ ساری نیکیاں اور اجر و ثواب سے بھر دوں۔ یعنی اگر زمین جو ہے وہ گناہوں سے بھری تھی تو اب جو ہے وہ اجر و ثواب سے بھر جائے گی اس کی۔ لیکن بندہ آگے بڑھے تو صحیح، بھائی سوچے آدمی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے، اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے، سمندر کتنا بڑا، زمین سے کئی گنا بڑا، اور اس میں طاقت کتنی۔ جب سمندری طوفان آتے ہیں تو کیا کیا ہلاکتیں سامنے آتی ہیں، آپ سب کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ گاڑیاں تنکوں کی طرف پھرتی ہیں، بڑے بڑے جہاز، اسٹیمر، بسیں، آپ دیکھیں کہ پانی کے اندر کیا طاقت اللہ نے رکھی ہے، وہ بالکل ایسے، یعنی سمجھ لیجیے کہ ہچکولے کھاتے ہوئے ادھر ادھر ڈول رہے ہوتے، جیسے کاغذ کی ناؤ ہوتی ایسی وہ پھر رہی ہوتی۔ لیکن اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے پانی کے اندر کہ سارے شہر کا گند، غلاظت، پیشاب، پخانہ سب کا سب سمندر میں جا کے گرتا ہے، لیکن سمندر اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا پھر بھی۔ اس میں اگر کوئی آدمی غسل کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناپاک، پاک پانی۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں یہ قدرت رکھی ہے کہ سارے زمانے کا گند اس میں گرنے کے باوجود وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اگر ناپاک بنا لے تو پاک ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک موج میں بھی یہ طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو ساری مخلوق کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، ایک لہر آئے اور سب کے سب جو ہے گناہوں سے پاک صاف ہوتے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ آج جو ہم کچھ کر رہے ہیں کل ہمارا اس سے بہتر ہونا چاہیے، پرسوں اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے لیے تو بہت کوششیں کرتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اگر 10,000 تنخواہ تو 20 ہو جائے، اور خوشی کا بھی اظہار کرتا ہے کہ میری پروموشن ہو گئی، میری ترقی ہو گئی، اور مجھے جو ہے وہ 10 گنا ترقی مل گئی، 20 گنا مل گئی۔
باقاعدہ فخر کے ساتھ کہتا بھی ہے لوگوں کو کہ اب میرے لاکھ روپے ہو گئے 2 لاکھ روپے ہو گئے. لیکن ہم اگر دیکھیں اپنے دین میں ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں. میں نے تو اب تک یہ دیکھا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں. ورنہ عموماً یہ ہے کہ اگر 10 سال سے کسی کو 2 صورتیں یاد ہیں اور 2 ہی صورتیں یاد ہیں، تیسری یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا کبھی. تو اس لیے میرے بھائی کچھ آگے تو بڑھنا چاہیے. اگر ہم 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو 5ویں نماز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ابھی مسجد میں پڑھنے جانے کی ہمت نہیں ہے، حالات ہیں کچھ اور ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم وقت پہ پڑھ لو، پڑھ کے پھر سو جاؤ. بعض اوقات انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں جا سکتا باہر، یا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کو عذر قرار دیا ہے. ایسی صورت میں اگر آدمی پڑھ لے گھر میں، کم از کم نماز کو ترک نہ کرے، وقت پر پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب. آج اگر آپ ترک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسجد میں جانے کی بھی توفیق دیتے ہیں، پھر جماعت سے پڑھنی شروع ہو جائے گا. تو اس طرح آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھے، اپنا قدم کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھائے. تو اس لیے میرا عزیزو، ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے، اور ہر آدمی جب جائزہ لے گا، ہمارے بزرگ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ یہ کام کیا کرو کہ رات کو سوتے وقت محاسبہ کرو، اپنا خود محاسبہ کرو، اور سوچو کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کتنے اچھے عمل کیے. اگر اچھے عمل ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن خدا نہ کرے آپ اگر یہ غور کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ مجھ سے آج بڑی غلطیاں ہوئی، کسی کو گالی بک دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی سے جھوٹ بول دیا، اب تم ایک ایک گناہ پر اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر کے پھر لیٹو، پھر سو. موت کا تو کچھ پتہ نہیں، بعض لوگ سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں، پتہ چلا کہ رات کو تو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے لیکن صبح اٹھ کے نہیں تھی، چلے گا دنیا سے. تو اس لیے آدمی ایک تو اپنی موت کو سامنے رکھے. جب آدمی موت کا استعداد کرے گا تو انشاءاللہ اس کی بڑی اچھی اصلاح ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت ایسی چیز ہے جو انسان کی جو لذتوں کو بلا دے. اس قرو حاضم اللذات الموت، آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرتے رہو. بڑی بڑی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کو، اگر وہ کچھ تصورات کے اندر کچھ حاصل ہونے والی بھی ہیں، لیکن جب موت کا خوف ہوتا ہے سب لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک دن ختم ہو جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، مر جانا ہے. تو آدمی جب یہ بھی ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے اللہ نے نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کو منع نہیں فرمایا، اپنی جگہ پر وہ نعمتیں اس کو شکر ادا کرو، لیکن کبھی بیٹھ کر مراقبہ بھی کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ موت کا تصور کر کے کہ ایک دن مرنا ہے، پھر نہ بھائی ہوگا، نہ بہنیں ہوں گی، نہ ماں ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، کوئی کام نہیں آ سکتا. صرف ہمارے نیک اچھے اعمال کام آئیں گے، اللہ رب العزت کی محبت کام آئے گی، کیونکہ قبر میں اور کوئی نہیں جا سکتا. کتنی محبت کرنے والا ہو بتائیے، آج تک کیا کسی کے ساتھ قبر میں کوئی دفن ہوا ہے؟ چاہے حالانکہ مرنے پر وہ اپنے سر پھوڑ رہا تھا، دیواروں سے ایسا لگتا تھا کہ یہ بھی مر جائے گا، لیکن اس کے باوجود 1 دن 2 دن 4 دن میں صبر بھی آ جاتا ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ قبر میں جایا نہیں کرتا. ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. تو انسان کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے میرے عزیز وہ ایمان ہے. اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑے کامیاب انسان ہوں. اور خدا نہ کرے اگر ہمارے پاس سبھی کچھ رہا تو یقیناً موت کے ساتھ وہ سب کچھ چھن جائے گا، اور اگر اس وقت ایمان بھی نہیں رہا تو ہم سے زیادہ بڑا خسارے میں کوئی شخص نہیں ہوگا. اس لیے سب سے بڑی جو دولت ہے ایمان کی دولت ہے، اس دولت کو اپنے بچا کر حفاظت کے ساتھ قبر میں ہم لے جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی جب تک ہم زندہ رہیں ثابت قدمی عطا فرما دین و ایمان پر، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ بھی ایمان پر فرما. اس لیے میں راضی ہوں، اپنی اسی کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوششیں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، اور اس میں بھی محبت و پیار سے کام لیں. سختی اچھی چیز نہیں ہوتی. بعض اوقات سختی سے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، کرنے والا کوئی کام کرنا بھی چاہتا تو وہ نہیں کرتا ضد میں آ کے. اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی محبت کے ساتھ انہیں دین کی بات بتائیں تو یقین وہ بھی ضرور. ہم جب اور باتیں وہ ہماری سنتی ہیں تو یہ کیوں نہیں سنیں گے؟ عموماً ہمیں کسی نہ کسی درجے میں دین کی بات کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان باتوں کو پتہ نہیں چل پاتا، دین ان تک نہیں پہنچتا صحیح، اور ان کو جو سینہ بسینہ باتیں ہیں ان تک وہ پہنچتی رہتی ہیں. نتیجتاً بعض اوقات عقائد خراب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اعمال خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ اگر کہیں دینی مجلس ہوتی ہو کسی صحیح عالم دین کی، جہاں اسلامی بیانات ہوتے ہوں، وہاں پر کبھی کبھی لے جانا چاہیے.
کہیں ہفتہ واری ہو رہے ہیں تو کوشش کریں ہفتے میں 1 مرتبہ لے جائیں، آدھا گھنٹے سے زیادہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کہیں مجلس یا بیان ہوتا ہو، کم از کم کچھ دین کی بات سن لیں گے اور اس کا فائدہ بھی آپ کو پہنچے گا۔ بیوی ہے تو اسے پتہ چلے گا بھی میرے کیا حقوق ہیں، شوہر ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ بھی میں بیوی کے حقوق میرے اوپر کتنے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف آدمی آئے گا۔ ہمارے یہاں حضرت تقی عثمانی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آج کل تو نہیں ہوتا، اب تو صرف جمعے میں ہوتا ہے، لیکن اس کے پہلے اتوار کے دن ہوا کرتا تھا۔ تو مجھے اس نے بتایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا یونیورسٹی روڈ سے، نماز کا وقت ہوا تو اصل کی نماز پڑھنے کے لیے میں آیا، اہلیہ نہیں تھی اس وقت ساتھ، پھر میں نماز کے لیے آیا اور نماز پڑھنے کے بعد ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کہ بیان شروع ہو گیا۔ بیان شروع ہوا تو میں نے کہا چلو بیان ہی سن لیں، بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم فرمائی کہ اس کے بعد میں جب تک ان کا بیان ہوتا رہا وہ مسلسل آتا رہا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی جو عطا فرما دی ہے، میری زندگی جنت، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جنت بنی ہوئی، کیونکہ میں 1-2 ہفتے کے بعد اپنی بیوی کو بھی لاتا رہا۔ وہ انتہائی فیشنیبل خاتون تھی لیکن آہستہ آہستہ آتی رہی، اور ماشاءاللہ آج اس نے کہا کہ میری اہلیہ ایسی ہیں کہ میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال ہوتا ہے، جلدی سے میرے جوتے اتارے، جرابیں اتاری، اور اس کے بعد جناب مطلب ہر طرح خدمت جو ایک بیوی کو کرنی چاہیے وہ ان کو حاصل ہے الحمدللہ۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے اس دین کی برکت سے میرا گھر اب جنت بن گیا، پہلے یہ چیز مجھے حاصل نہیں تھی۔ تو بات یہ میرے عزیز، اللہ تعالیٰ کب کس کی قسمت کھول دے، کب جو ہے وہ ہماری دماغ کی گرہ کھل جائیں، کب ہمیں جو ہے راستہ نظر آ جائے، اس لیے آدمی دینی بیانات سنتا رہے اور جا کر سن کر اور اس نیت سے جائے کہ انشاءاللہ میں عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے آدمی کبھی کبھی دینی مجلسوں میں جائے، اپنے گھر والوں کو بھی لے جائے، انشاءاللہ اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ دنیا اللہ نے ہمیں دی اسی لیے، اللہ نے حرام نہیں کی ہمارے لیے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اللہ نے کس نے حرام کیا ان چیزوں کو؟ کسی نے حرام نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ حلال طیب رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا، حلال طیب وہ کھائیے، اور جو دنیا کی زیب و زینتیں ہیں ان کو بھی جائز درجے کے اندر استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ ان پر اللہ کی نعمت، اس نعمتوں پر تم شکر ادا کرتے رہو، اگر شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافے فرماتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں، لیکن ایک حد تک ہے، حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں نہ کھانے سے منع کیا ہے نہ پینے سے، بلکہ دیکھیے ایک جگہ فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو۔ اس سے پتہ چلا کھانے پینے میں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اسراف وہ جائز نہیں، کھانے میں بھی پینے میں بھی، اسی طریقے سے باقی چیزوں کو بھی استعمال آپ سمجھ لیجیے۔ تو بس یہ اس وقت چند باتیں میں نے عرض کر دی، لمبا چوڑا بیان مقصد نہیں تھا، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحیم ہونا، اس کا کریم ہونا کہ ہم جب چاہیں گے اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ایک تو دل میں یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، بتائیں ہیں تو اللہ سے مانگ کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو دور، اور گناہ خدا نہ کرے کوئی کر رہا ہے تو اس کو ترک کرنے کی کوششیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر ہم نے عمل کر لیا تو اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ اور یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائیں گے کہ لائٹیں زیادہ لگا لو، ہری لگا لو، پیلی لگا لو، دیکھو یہ تو ایسا عمل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا ان لوگوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ سیرت پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے نا وہ کسی کی زندگی کے گرد نہیں گھومتا کہ اس کی جو ہے وہ ولادت منا لو اور وفات منا لو، بس نہیں، بلکہ جو عمل وہ لے کر آئے ہیں، اعمال لے کر آئے ان اعمال کو اپنا لو تو ان کے مشن کو بھی آپ زندہ کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا